الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثناء کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم 34واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا سیگمنٹ ہے نورانی قاعدہ، اور نورانی قاعدے کا آغاز کریں گے آج شد کے ساتھ شد، یعنی تشدید مع تشدید والی تختی نمبر 15 ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزکا، یا زبر زا، یز، زا زبر کاف، زک، یز زک۔ یہ ذرا غور کرنا ہے کہ زا کو یا سے بھی ملانا ہے اور کاف سے بھی ملانا ہے۔ یز زکا۔ اس کے بعد لال ادا کریں گے ہم۔ لال والا لفظ ہے جس میں درمیان میں لال آ رہی ہے، تو جس طرح ہم نے زا کو سختی سے ادا کیا ہے، سیٹی کی آواز آئی، لیکن لال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ یذکرو، یا زبر لال، یا زبر لال، لال زبر کا، رک کاف زبر کا، رو پہ شروع، یذکرو۔ اب یہ اگلا لفظ جو ہے یہ عام طور پر بولا جاتا ہے، سورہ مبارکہ ہے، سورہ مدثر۔ یہاں پہ بھی مسٹیک ہوتی ہے کہ دال کے اوپر شد نہیں پڑی جاتی، مدثر بولا جاتا ہے، غلط ہے۔ مدثر، حمزہ زبر لام، ال، میم پیش دال، مد، دال زبر تھا، دد، تازے سی، رو پہ شروع، المدثر۔ اسی طرح المزمل، حمزہ زبر لام، ال، زا زبر میم، زم، المزم، میم زیر می، لام پیشلو، المزمل۔ اسی طرح عین زیر لام، عل، لام زیر یا لی، یا زیر یا، ی نون زر را، علیین، علیون۔ ان الذین، ان الذین، الا الذین، الا الذین۔ لام کے اوپر زبر ہے تو صرف لذین بس ادا کر کے فوراً آگے، الا الذین من شر النفاثات، میم زیر نون، من، شین زبر را، شر، را زیر نون رن، من شر رن۔ اب دیکھیں را کے اوپر بھی شد ہے، آگے نون کے اوپر بھی شد ہے، شر رن، نون زبر فا، نف۔ اب یہاں پہ ایک لفظ کے اندر 3 مرتبہ شد آ رہی ہے، شر رن نف فا، فا کے اوپر بھی شد، نون کے اوپر بھی شد، را کے اوپر بھی شد۔ من شر النفاثات فعال لما يريد، فا زبر عین، فا، عین زبر الف، فعال لما يريد۔ ویسے یریدو ہے، وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ یرید دال کو ساکن کر دیں گے۔ اب دال ساکن آئے تو پھر یہاں پہ قاعدہ لگتا ہے قلقلہ کا، یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ لیکچر نمبر 34 کا دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن مجید کی تلاوت اور تجویدی قواعد۔ آئیے تلاوت سماعت کیجئے اور پھر ایک ایک لفظ پر جو تجویدی قاعدہ نافذ ہوتا ہے تو اس کو دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى اَإِذَا ذال کو باریک پڑھیں گے کننا نون مشدد پہ گناہ کریں گے عظامن را کو پر کر کے پڑھیں گے لیکن نرمی کے ساتھ عظامن میم پر تنوین ہے نون تنوین کے بعد نون مشدد آ گیا ہے تو نون تنوین کو نون مشدد میں مدغم کر دیں گے جب مدغم کریں گے تو پھر غنہ ہوگا ادغام با غنہ ہوگا عظامن نخرتن تن جو ہے یہ گولتا ہے تنوین ہے دو زبر جب وقف کریں گے تو یہ ہا ساکن میں بدل جائے گی نخرہ قالو قوف کو پر کر کے پڑھیں گے قالو تلکا قوف پہلا قوف پر کر کے پڑھیں گے دو نقطے والا تلکا کا کاف باریک پڑ جائے گا قالو تلکا اذن ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے باریک پڑھیں گے اور ذال پر تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے اخفا کیسے کرتے ہیں ناک میں زبان سے نون کو ادا نہیں کرتے بلکہ ناک کی آواز سے نون کا اظہار نون کو ادا کرتے ہیں اذا کرۃ خاسرہ اذا کرۃ خاسرہ فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زج زا کو سختی سے ادا کریں گے اور جیم ساکن پہ قلقلہ کریں گے زجرتن تا پر تنوین نون تنوین کے بعد واو حروف ادغام میں سے ہے ادغام با گنہ کریں گے زجرۃ واحدہ فإذا هم بالساہرہ فإذا هم میم ساکن کے بعد میم ساکن کبھی بھی گنہ نہیں کرتی سوائے ایک صورت میں کہ میم ساکن کے بعد متصلاً با آ جائے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ہا کو نرمی سے ادا کریں گے
سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، حدیث، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، حدیث، هل اتاک حدیث موسیٰ، سین پر سیٹی کی آواز آئے گی، تھا پہ نہیں آئے گی، اذ نادا، اذ نادا، اذ نادا، ربہ، را کو پر کریں گے، ربہ بالوادل، بالوادل مقدسی، قاف کو پر کریں گے، مقدسی، سین پر سیٹی کی آواز آئے گی، ون، وقف کریں گے تو طوا، اذهب، اذهب، با ساکن پہ قلقلہ ہو رہا ہے، ہب، ب، یہ با کی آواز لوٹ کے آ رہی ہے، اذهب الى فرعون، فرعون انه طغى، طغى، طا نہیں بولتے، طا، طغى، فقل، قاف کو پر کریں گے، فقل هل لك الى، الہ کو لمبا زیادہ کیوں کیا ہے؟ ان، حمزہ آ گیا ہے، الہ ایک کلمہ ہے، ان دوسرا کلمہ ہے، تو الہ کے اندر ہی اگر حمزہ آتا تو یہ مد متصل بننی تھی، لیکن اب یہ مد منفصل ہے، الہ، دو الف کم از کم کھینچیں گے، ان تزکا، ان تزکا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ لیکچر نمبر 34 کا تیسرا سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ کا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يحل للمؤمن، لا يحل للمؤمن ان یجہر اخاہ فوق ثلاثة ایام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ کے فرمان کا مفہوم فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے، مومن کے لیے حلال نہیں ہے، مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو۔ اب یہ ذرا غور سے سمجھنے والی بات ہے، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کا مفہوم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس مفہوم کو لے کر بعض لوگ جو ناراضگی اللہ رسول کی خاطر ہوتی ہے اس پر فتوے لگاتے رہتے ہیں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، وہ دوستی، وہ دشمنی، وہ تو ایمان کی تکمیل کا جز ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ جس ناراضگی کے پیچھے اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ جل مجدہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پامالی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہو، دین اسلام کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہو، اگر وہاں پہ کوئی شخص ناراض ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ تم یہ بےراروی کو نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتے، فسق و فجور کو نہیں چھوڑتے، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر اس سے انسان پیچھے ہٹتا ہے، کسی ایسی مجلس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے جو مجلس اللہ رسول کی نافرمانی کا مقام بن جائے، غیبت اور چغلی اور بہتان کا مقام ٹھہر جائے، تو ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے ناراض ہونا صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ تو واجب ہے، یہ تو لازم ہے۔ اس سے مراد کون سی ناراضگی ہے؟ اس سے مراد وہ ناراضگی جو خواہش نفس کی خاطر ہو، اپنی انا کی خاطر ہو، اپنی ذات کی خاطر ہو، صرف دنیا کی خاطر ہو، اللہ رسول کا کوئی عمل دخل نہ ہو،
شریعت کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اس سے مراد وہ ناراضگی ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کے لیے یا اندر کے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے مراد وہ ناراضگی ہے، یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکچر نمبر 34 کا چوتھا سیگمنٹ سوال و جواب کا ہے۔ آج کا سوال بڑا ہی اہم ترین سوال ہے، غور سے سمجھیے گا۔ آج کا سوال ہے کہ قرآن مجید کو ترتیب سے پڑھنا کیا لازم ہے؟ جی ہاں، ترتیب کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، لیکن تعلیم و تعلم کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اکثر حفاظ کے حفظ کے لیے 30ویں پارے کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، اور پھر 30ویں پارے میں سے بھی پہلے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، جس کو معوذتین کہتے ہیں، پھر سورہ اخلاص، قل هو اللہ، بلکہ قل هو اللہ کے بعد سورہ کوثر، یہ صورتیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تعلیم و تعلم کے لیے جائز فقہا بیان فرماتے ہیں، جائز ہے، لیکن عام طور پر جب تلاوت قرآن کی نیت کی جائے تو تلاوت کی نیت سے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہی سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ کو سنا ہوتا ہے، ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، دوسرا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، تو پھر اس ایک پر ایسا بضد ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ جن کو علم ہوتا ہے ان کا بھی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی کم علمی کا، تھوڑے علم کا اعتراف کر لینا چاہیے، نہ کہ علماء کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دینی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔